میں جب تمہیں کوئی رحمت تمہارے پہ کروں، کوئی توفیق دوں اچھائی کی، یا تمہارے اوپر کوئی بھی جو نعمتیں نچھاور کروں، ان کا خوب چرچا کرو. یہ نہیں کہ انہیں فلانٹ کرو، آپ دوسروں کو گھٹیا دیکھو، لیکن اللہ کے شکر ادا کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر اس نے آپ کو اچھا لباس پہننے کی توفیق دی ہے، اچھی گاڑی رکھنے کی توفیق دی ہے، اچھا گھر رکھنے کی، اپنی حیثیت کے مطابق. یہ کوئی فقیری نہیں ہے کہ خواہ مخواہ آپ سڑک پہ بیٹھ جائیں کہ نہیں جی نہیں میں پاٹے کپڑے ہی پہنے، نہیں جو ہے. اسی طرح جو آپ کی خوشیاں آئیں انہیں منانے کا حق ہے. اور شادی عبادت ہے، وہاں عبادت ہو رہی تھی. آج میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں. آپ اس کو اس اینگل سے دیکھو. آج میں نے 2 اینگل دکھانے ہیں اس قوم کو. ہم میں سے، آپ میں سے جو لوگ سن بھی رہے ہو یا بیٹھے ہو، ہم میں سے کسی کی بیوی یا بیٹی یا ماں یا بہن خدا نخواستہ اس کو گلٹی بن جائے، جیسے اس کے دانت میں ان کے گلٹی بن گئی، ان کو بریسٹ میں گلٹی بن جائے، کسی بھی پردے والی جگہ پہ گلٹی بن جائے، یا کوئی مرض ہو جائے، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. لیڈی ڈاکٹر کو پریفر کرتے ہیں. لیڈی ڈاکٹر کئی بار کہتی ہے کہ نہیں، اس کا جو اچھا ڈاکٹر ہے وہ فلاں سرجن صاحب ہیں، فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب تھیٹر میں لے جاتے ہیں. وہ بیٹی یا بہن یا ماں یا بیوی اکیلی ہوتی ہے. وہ اگر اس پہ آپریٹ بھی کرتا ہے تو اسے ٹوٹل ننگا کر کے کرتا ہے. یہ ایلوپیتھی کا علاج ہے. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ کپڑوں اور چادر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں دم کر دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گی، ایسے یہ بندہ مار دینا. یا آپ کو کوئی کہے کہ وہ حضرت صاحب ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ ہاتھ رکھ کے دم کر دیں گے یا پھونک مار دیں گے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ ایسے اللہ کے کلام کو، ایسے دم کو، ایسے اللہ کے بندے کو، اس کے میڈاس ٹچ کو ہم کیسے مان جائیں. لیکن اسی بہن یا ماں کو ہم ایلوپیتھ ڈاکٹر کے پاس، سرجن کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور وہ تھیٹر میں لے جاتا ہے. وہاں ایک نہیں 4-5 مرد ہوتے ہیں. کوئی اینستھیزیا والا ہے، کوئی اسسٹنٹ ہے، کوئی کچھ ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، کوئی سویپر ہے، کوئی او ٹی ہے. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپریشن ننگا کر کے ہونا ہے. وہاں پہ جائز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے بندے یہ کام شروع کر دیں، یا آپ ان پیروں کو مان لیں جو کہیں گے کہ جی لڑکی اکیلی اندر بھیج دیں اور میں ہاتھ رکھ کے اس پہ دم کروں گا جن اتر جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن یہ دوسرا اینگل بھی سمجھیں. اور مسلمان اور اللہ کے بندے یا مشائخ یا پیر جو بنے ہوئے ہیں، یا روحانیت کے جنہیں بھی اللہ نے موقع دیا یا وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ کتنا مشکل کام ہے. ہماری جو ریپیوٹ ہے یا مسلمانوں کی یا اللہ کے سو کال بندے کی، وہ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اگر وہ جینون بھی ہے اور وہ ہاتھ رکھ کے بھی دم کرنے لگا ہے، وہ تو نہیں مانا جائے گا. لیکن ڈاکٹر تھیٹر میں لے گیا ہے اور پتہ بھی ہے کہ اس نے آپریشن کرنا ہے، تو انہوں نے تو ننگا کرنا ہے. اور وہاں ایک ڈاکٹر نہیں ہوگا، اس پہ سارے راضی ہیں، اور باہر بلکہ 4-4 گھنٹے کھڑے ہوئے ہیں. اپنے ذہنوں کو بہرحال کھولیں. ٹھیک، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹر غلط کر رہے ہوتے ہیں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پیروں سے اس طرح دم، یا پیر سارے اس طرح دم کرنا شروع کر دیں. لیکن اللہ کے ایسے بندے ہیں جو دم کر دیں یا دعا پڑھ دیں یا آپ کو اللہ کو کام بتا دیں، ان کا جھوٹا پانی وہ پلا دیں، یا آپ کو کوئی بھی دم کر دیں، یا لکڑی سے ہی، کئی بار وہ دور سے ہی کر دیتے ہیں، ٹچ نہیں کرتے. لیکن ہم ان سے پھر ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ایڈا پیر ہے تو پھر گھر بیٹھے ہی پھونک مارے تو کم ہو جائے. اور اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں، وہ کر بھی دیتے ہیں دعا، یا ان کی نکل بھی جاتی ہے. لیکن کیا آپ ان کو وہ پیمنٹ کر لیں گے پھر جو ان کا بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب تو ادھر ہی ہسپتال میں ہی آپریشن سے پہلے کرائیں گے نا، اتنے لاکھ جمع کرائیں، اور وہ آپ جمع کرائیں گے بھی، آپ کا باپ بھی کرائے گا جمع وہ. ٹھیک ہے، لیکن وہ پیر صاحب نو کی کہا ہو یار ٹھیک ہے یار. ایک تو ذرا سوچیں اس بات پہ، گل اینی بھی نہیں رہ گئی. یہ ایلوپیتھی تو 200 سال بھی نہیں پورے ہوئے. اس سے پہلے کیا کیا طریقہ علاج تھے، اور ساری بغیرتی نہیں تھی مسلمانوں میں، اللہ کے بندوں میں. ٹھیک ہے، اور آج بھی ایسے بندے ہیں.
اسی طرح جو آپ کو نظر آتا ہے دوسرا اینگل میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ویڈیو دیکھ کے جس میں میں یا میرے ساتھ وہ بچے یا وہ گھر والے بوڑھے آدمی ایک ان کے نانا جی، میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ میں نے آپ لوگ بھی سارے شادیوں پہ جاتے ہو، آپ لوگ کیوں جاتے ہو شادیوں پہ؟ ہم اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں نا شادی پہ، ولیمے پہ لسٹیں بنتی ہیں کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا، کئیوں کو منانے جاتے ہیں. ساڑھے تو کئی لوگوں نے ویاہ رکھے ہی ایسے واسطے نا کہ رساں گے تو پھر منانا آئے گا، پرانے بدلے، حال یہ ہو گیا ہمارا. آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ عبادت ہوتی ہے؟ وہی جوان بچی بچہ وہ کام خود کر لے ماں باپ کو بتائے بغیر تو گناہ ہے. اور اگر وہ اللہ رسول کی خاطر 20 25 30 سال کی عمر تک روزہ رکھتا ہے، بغیرتی نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا، اور جب اسے یا اس کے ماں باپ کو اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ نکاح کی محفل کر رہے ہیں جس میں 200 250 یا 100 150 اپنی حیثیت کے مطابق 10 20 بندے بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم کی تکمیل ہو رہی ہے. یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے بڑی عبادت ہے اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کرنا. ایک آدم اور حوا جو ہیں وہ دنیا میں لینڈ کرنے لگے. اب شادی تو میں اس لیے تو کہتا ہوتا کہ ویسے کرنے والا کام نہیں لیکن پتر کرنا ہی پینا. ٹھیک ہے، یہ ماں باپ کی گودیوں میں جو جنت تھی نا یہ ختم ہوئی. آپ نے کوئی اعلان کیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے بیاہ کرو. لیکن بہرحال اگر وہ شادی، وہ نکاح اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو رہا ہے تو کیا وہ عبادت نہیں ہے؟ اور آپ اس خوشی میں شامل ہونے آئے ہیں 100 200 بندہ جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں، یہ خوشی میں ہے نا، اللہ نے انہیں یہ توفیق دی ہے نیکی کرنے کی. یہ بہت بڑی نیکی ہو رہی ہے وہاں پہ، اور اسی خوشی میں وہ آپ کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں. آپ کوئی کھانے کے بھوکے تو نہیں ہوتے کہ آپ کو گھر میں کھانا نہیں ملتا، لیکن بہرحال چونکہ آپ مختلف شہروں سے گئے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے کھانے کا اچھے کھانے کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے. وہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس سے زیادہ بڑھ کے کھانا دیا جائے، ہم نے 4 ڈشیں دی انہوں نے 3 ڈشیں دی، نہیں، وہ مہمان نوازی ہوتی ہے. اسی طرح اس خوشی کو منایا بھی جاتا ہے. کیا اسلام میں خوشی منانا حرام ہے؟ وہ نیچے لکھا ہوا ہے جی صحابہ کرام تو مال کرتے سن. یار میرا منہ ہے صحابہ کرام دے نال دا یا ہم میں سے کسی کا، لیکن کیا وہ خوشی نہیں مناتے تھے؟ یا اسلام میں خوشی منانا حرام ہے؟ نبی کریم، یا تو وہ حدیثیں نکال دیں آپ اندر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، انہوں نے کہا بی بی عائشہ سے کہا، اماں عائشہ سے کہا کہ وہ فلاں کے گھر میں شادی تھی، وہ گانے بجانے والوں کو بھیج دینا تھا ادھر. یعنی اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا. جو صاحب حیثیت لوگ تھے یا دوستیاں آپس میں رشتہ داریاں تھیں تو وہ جیسے آج کل ہوتا ہے کئی دوست ایک دوسرے کے بچے کی ڈھولک رکھ لیتے ہیں یا ان کی مہندی کہتے ہیں ہماری طرف سے ہوگی. خوشی میں شامل ہونا ہے. انہوں نے کہا گانے بجانے والے ادھر بھیج دینے تھے یا بھیجے تھے. خوشی منائی جا رہی ہے. اب اس میں آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کو کبھی ایسی خوشی ملی نہیں کہ آپ بے ساختہ ناچ اٹھے ہوں. ٹھیک ہے، اگر ایک بچے نے 25 سال یا 30 سال ایک بچی نے واقعی زنا نہیں کیا، اپنے اللہ کو حاضر ناظر جانا ہے جہاں اس کے ماں باپ بھی نہیں دیکھ رہے تھے، تو یہ بہت بڑا احسان کیا اس نے. یہ عدل نہیں، وہ احسان کر رہا ہے. بالغ ہونے کے بعد اگر وہ کسی ایسی حرکت میں انوالو بچہ اور بچی نہیں رہے اور اب وہ اپنے ماں باپ کو شامل کر کے اور سب کو شامل کر کے اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اور سنت کو پورا کر رہے ہیں، یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. وہاں بدلے لینے نہیں جانا، ان کی خوشی میں شامل ہونے جانا ہے. اس خوشی میں اگر وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ گانے بجانے والے بھی بلائے ہوئے ہیں، اور اس خوشی میں آپ اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہماری اولاد کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے ہمیں بھی شامل کیا اور انہوں نے اپنے ایمان بھی سنبھالے، عزت بھی سنبھالی، اس بچی نے بھی سنبھالی، اس بچے نے بھی سنبھالی، اور آج انہوں نے اپنی خوشی میں ہمیں شامل کیا ہے، تو آپ خوشی سے ناچ اٹھتے ہیں. اب اس ناچ کو آپ دھمال کہہ لیں، آپ اس کو رمبا سمبا کہہ لیں، ہر ایک کا اپنا اپنا، کیا مختلف کلچرز میں مرد ڈانس نہیں کرتے؟ ایون جنگ میں وہ بھی دھمال ہوتی ہے. جنگ میں رجز پڑھتے تھے، اس میں کیا وہ اپنی تعریفیں کر رہے ہوتے تھے؟ غرور کی باتیں کر رہے ہوتے تھے. مولا علی اگر حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اپنا تعارف بول رہے ہیں، ادھر سے اگلا آ رہا ہے وہ اپنا بول رہا ہے. کلچر ہے، اس کو نہیں اللہ نے منع کیا. وہ اپنی ایک دھمال ہے. ایک دھمال وہ ہے جب وہ چھوٹے سے ہیں، جب عاشق کو معشوق کہہ دے
پتہ نہیں آپ لوگ اس ادھر سے گزرے نہیں ہیں نا, شاید آپ نے کبھی آپ پہ گزرا نہیں ہے. عاشق تو ٹھیک ٹھاک کھجل پنا ہے, لیکن معشوق اگر کہہ دے کہ تو ہمارا ہے, یار تو میرے جیسا ہے, تو میں ہی ہوں, یہ کیا خوشی ہوتی ہے. اللہ کرے آپ پہ گزرے. تو مولا جعفر تیار سیدنا علی کے بڑے بھائی, اور آئی تھنک زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام کے طور پہ بی بی خدیجہ نے شاید دیے تھے. بچے ہیں, اور مولا علی ان دونوں سے چھوٹے ہیں, یہ بھی ہیں, اور آپس میں کھیل رہے ہیں. اور یہ ایتھینٹک واقعہ ہے, اگر غلط ہے تو مجھے پکڑ لیں. اس میں وہ جو دونوں بڑے لڑکے ہیں, جو بڑے بھائی ہیں مولا علی کے, حضرت جعفر تیار جو نجاشی کے دربار میں بعد میں بولے بھی تھے, وہ اور زید بن حارثہ, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں, ایک کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو شگری کی بالکل, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, بالکل صحیح نقل اتاری ہے. اب جس سے پیار ہوتا ہے تو آپ اسی کی باتیں کرتے ہیں. وہ میرا خیال ان کے سٹائل سے مولا جعفر تیار جو ہیں وہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ ایسے بات کرتے ہیں, ہاتھ ایسے کرتے ہیں, جب ایسے لیٹتے ہیں ایسے, وہ اپنے کچھ سٹائل بتا رہے تھے, ان کی باتیں کر رہے تھے. اور زید بن حارثہ جو ہیں وہ شاید چل کے دکھا رہے تھے کہ ہاں جب وہ ایسے اگر سیڑھیاں اترتے ہیں تو ویسے اترتے ہیں, عجیب مست چال ہے ان کی, وہ گھوڑے پہ ایسے سوار ہوتے ہیں, وہ بیٹھتے ایسے ہیں, وہ لیٹتے ایسے ہیں. اور مولا علی جو چھوٹے ہیں ویسے وہ سخت ایسے چپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ دونوں نے بیچ بیچ میں تنگ کر رہے ہیں کہ یار تمہیں بھی کچھ آتا ہے, تم نے کچھ نوٹ کیا ہے کبھی, تم نے بھی کبھی ان کا کچھ نوٹ کیا. اب ان کا لیول کوئی اور ہے, شاید انہیں غصہ ہی آ رہا ہے, انہیں اچھا ہی نہیں لگ رہا ان کی کاپی کرنا, یا ان کے خیال میں صحیح کاپی نہیں ہو رہی, یا ان کے خیال میں کرنی نہیں چاہیے, اللہ ہی جانے ان کی کیا سوچ ہے. لیکن وہ اپنے ایک موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں جواب دے رہے. اوپر سے سرکار دو عالم آ گئے. اب آپ لوگ اپنے آپ کو 4 5 7 سال کے بچے سمجھیں, اور آپ بڑوں کی نقلیں اتار رہے ہو, چاہے پیار میں اتار رہے ہیں, اور اوپر سے آپ کے بڑے آ جائیں اور چھوٹے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا ہے, تو بچے سہم جاتے ہیں فوراً, کوئی پکڑے گئے. تو سرکار نے دیکھ لیا, تو انہوں نے آ کے انہیں کہا کہ ہاں مجھے کر کے دکھاؤ. تم تو بالکل ہاں زبردست, تم کیسے چل رہے تھے. اب وہ جب تعریف ہو جاتی ہے پھر تو بچہ اور کرتا ہے, ہاں تم کیسے بول رہے تھے. انہوں نے بھی بول دیا. اب ان دونوں بچوں نے اسی طرح کہا کہ اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے علی کو, اس کو تو ہم کہہ رہے تھے تو یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے, بیٹھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں مست, اور یہ اپنی جگہ مست نے. تو سرکار نے ایک دم کہہ دیا کہ چھوٹے کو ایسے ہی کرتے ہیں بڑے, کہو یہ تو ویسے ہی سارے کا سارا میرے جیسا ہے. مولا علی اٹھ کے ناچنا شروع ہو گئے. یہ بھی دمال ہے, یہی پہلی دمال ہے جو عاشق ڈالتے ہیں جب کہیں معشوق کہہ دیتا ہے کہ تو ہمارا ہے. پھر دھمال وہ بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کعبے کے پاس لیٹے ہوئے ہیں, ماں صفا اور مروہ سے بھاگ رہی ہے, پاؤں ان کے چھلنی ہو گئے ہیں, بیٹے کی ٹینشن علیحدہ ہے, اور اس پہاڑی کے سنگریزوں سے اس پہاڑی کے سنگریزوں تک زمزم نکلنا ادھر چاہیے, لیکن کسی دے آن دے کھڑاک ہونے نے, اس بیبی نے ادھر ہی اڈی ماری ہے, یا میں ماری ہے اڈی, تو ایسی سارے پیتا ہے زمزم. وہ بھی دھمال ہے. ایفرٹ ماں بھی کر رہی ہے, ہماری عقل کے مطابق تو ادھر پانی نکلنا چاہیے, کہ رب دے اپنے ہی کام نے, کسی دی ایک کڈی بھی انہوں پیاری ہے, اور ادھر اس بچے نے ذرا سی ایڑی رگڑی ہے, زمزم جاری ہو گیا. یہ بھی دھمال ہے. جو جھولے لال جنہیں کہتے ہیں, یا لال شہباز قلندر کی جو دھمال ہے, وہ میری سمجھ میں وہ خیر جو قلندری فقیر سلسلہ ہے, وہ جو مولا زین العابدین اکیلا مرد اور پاب جولاں, آج بازار میں پاب جولاں چلو, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توک ہے, اور ہیں بھی وہ جو نانا جی کے نعرے لگا رہے ہیں, اور ارد گرد کوئی بیوہ ہے, کوئی یتیم ہو گئی ہے, کوئی بہن ہے, کوئی بھابھی ہے, کوئی بیٹی ہے, اور جن کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا ہوا, ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں, اور ان کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے, پتھر مارے جا رہے ہیں, بدتمیزی کی جا رہی ہے. اور یہ واحد مرد ہے جو ان سارے اجڑے پجڑے قافلے کو 5 6 سال کی سکینہ سے لے کے
अम्मा ज़ैनब, इन सारी औरतों के दरमियान बस एक मर्द है और वही उस जमघटे को इकट्ठा किया लिए उस रेत पे नंगे पांव तपते रेतदार से इराक से शाम तक। ये भी धमाल है। ये वो धमाल है जिसमें जरा सी बद्दुआ नहीं निकली। अल्लाह ना किसी पे ये वक्त लाए। गजा वालों को आज कोई कहे कि इसराइल वालों को बद्दुआ ना दे, 24 घंटे वो झोलियां उठा के बद्दुआ दे रहे होंगे। आप पे करबला बीत जाए और आप जालिमों को दुआ दे रहे हो, आपके मुंह से आह तक न निकले, क्योंकि वो जानते हैं कि वो रब जो है, जो उनके नाना का रब है, वो तो ऊंटनी के बच्चे की चीख पे बस्ती उल्टा देता है। मजलूम की चीख निकल जाए तो बस्ती उल्टा देता है। लेकिन यहां जो मजलूम है वो ताइफ वाले नाना के बच्चे हैं। जिब्राइल आके भी कह रहा है पहाड़ मारूं वगैरह, आराम से बैठो, ये तो मेरे साथ खेल रहे हैं। क्या हम में से किसी का ये ज़र्फ है जो कहते हैं मैंने माफ़ नहीं करना? अल्लाह ना करे आप में से कितनों पे करबलाएं गुजरी हैं जो कहते हैं नहीं मैंने माफ़ नहीं करना। डॉक्टर साहब आप तो आराम से कह देते हैं ये माफ़ कर दें। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले